إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں آپ کے سامنے شہداء کو جو اللہ عزت اور عظمتیں عطا فرماتا ہے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے غزوہ احد میں نبی کریم اور آپ کے صحابہ کو بہت ذکر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، 70 لوگ شہید ہو گئے اور بہت سے لوگ انتہائی زخمی حالت میں ہیں۔ ایسے حالات میں جب 70 لاشیں اپنے ساتھیوں کی پڑی ہوں اور ہر آدمی زخمی ہو اور ان کے دفن اور کفن کے سارے معاملات ہوں، ایسے حالات میں پھر اعلان ہو جائے کہ ان کے پیچھا کرنا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے نہ کبھی اپنی جان کی نہ مال کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی فوراً چل پڑے۔ اور یہاں بھی یہ ہوا کہ جب کفار بغیر کوئی فائدہ اٹھائے چل پڑے تو رستے میں جا کے انہیں خیال آیا یا کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا فائدہ لیا تم نے، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے لائے ہو، نہ ان کا مال چھینا ہے، نہ مدینے پہ حملہ کر کے ان کی جڑ کاٹی ہے، کیا کیا ہے تم؟ انہوں نے وہاں پہ مشورہ کیا کہ واپس چلیں پھر، مسلمان کٹے پھٹے ہیں اس وقت اور بہت اچھا موقع ہے کہ ہم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دانائی عطا کی تھی یہ کائنات میں کسی اور انسان کے مقدر میں نہیں ہوئی۔ آپ وہ سپہ سالار تھے جو آنے والے حالات کو فوراً بھانپ لیتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم کے جاسوسوں نے آپ کو خبر دی کہ وہ واپس پلٹنے کی سوچ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جیسے بھی حالت میں ہو واپس نہیں جانا، اب آگے چلتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینہ سے باہر حمراء الاسد تک پہنچے۔ یہ ایک جگہ ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ مدینے سے 24 میل باہر ہے، مدینہ سے 8 میل باہر ہے۔ اگر یہ ہمارا میل ہو تو 8 ہی بنتے ہیں، اگر عرب میل ہو تو ہمارے 24 میل کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ لوگ 70 انسان تھے جو جن میں بے شمار زخمی بھی تھے، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کے ساتھ چل پڑے۔
ادھر جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں جا کے یعنی ان کی غیر یعنی وہ مصروف ہوں گے اور ان کی عدم توجہ کی وجہ سے حملہ کر کے ہم انہیں ان کی جڑ کاٹ دیں گے، تو یہ تو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس پہ اتنا روب پڑا کہ وہ سارے کے سارے پلٹ گئے، جن کا ذہن یہ تھا کہ مدینے میں آج مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی جائے، تو مسلمانوں کی اس دلیری کی وجہ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور واپس پلٹ گئے۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، الذین استجابوا للہ وللرسول الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیا اس کے بعد کہ وہ سخت زخمی حالت میں تھے، مضطرب تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، یہ جو بہت اچھے لوگ تھے ان کے لیے بہت اچھا کام تھا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، انہیں ڈرانے کے لیے بعض لوگ منافقین کہہ رہے تھے کہ وہ جمع ہو رہے ہیں تمہارے لیے، اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ الذین قال لهم الناس، جب کہا ان کے لیے لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے تو لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ تمہیں مار دیں، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے۔ تو ڈرنے کے بجائے اللہ فرماتے ہیں کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ یہ کہنے لگے، وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو سیدنا ابراہیم آگ میں پھینک کے جا رہے تھے تو آپ نے بھی اس وقت پڑھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صبح کے اذکار کے اندر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، 7 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے، کیا سورۃ توبہ کی آخری آیت کے یہ کلمات، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دنیا وما فیہا کی ہر پریشانی سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخصوں کا مقدمہ آیا، چھوٹی سی بات تھی، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور اس کا مقدمہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ان دونوں کی بات سن کے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، دوسرا جب اٹھا جس کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا بڑا کلمہ اور اتنی چھوٹی سی بات پہ تم نے کہہ دیا، یعنی تیرے مقدمے کی بات تو بہت چھوٹی تھی اور اتنا بڑا کلمہ تم نے کہہ دیا، یعنی یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کا اصول اور قانون ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے ان کی تعداد، ان کے واپس پلٹنے، ان کے جمع ہونے پہ ڈرے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں کہا قد جمعوا لکم فخشوا، وہ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کوئی بات نہیں، یا شہید ہوں گے تو تب بھی کامیاب، وگرنہ اللہ کی مدد، اس کی نصرت ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یعنی ان کو شکست دے دیں گے۔ کہنے لگے، وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اب یہ کام بڑا مشکل تھا جس کے لیے وہ نکلے، اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا، جب وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور اس کی فضل کو لے کے لوٹے،
لم یمسسہم سوء، انہیں وہ کچھ بھی تکلیف نہ دے سکے۔ وہ تو ڈرتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں زخمی ہو کے، جن کی اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ پھر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، صرف اللہ کی نعمت اور فضل ہی نہیں، جب وہ لوٹے تو اللہ ان پہ راضی تھا۔ اس لیے اصحاب احد کے متعلق بھی زبان سے کسی کو کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ جب وہ لوٹے تھے تو اللہ فرماتے ہیں واتبعوا رضوان اللہ، اس وقت اللہ ان سب پہ راضی تھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک شیطان جو ہے یخوف اولیاءہ، یہ خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ فلا تخافوہم، اللہ کہتے ہیں ان سے خوف نہ کھانا۔ آج مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں وہ شیطان کے اس جانسے میں آئے ہوئے ہیں، وہ کفار سے خوف زدہ ڈر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں نے کبھی مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کیا، ایمان کی قوت سے کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کے بلبوتے پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ شیطان جو ہے ڈراتا ہے اس کے دوست بھی۔ فلا تخافوہم، نہ ان سے ڈرو۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو انہیں خوف زدہ کرو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، یہ باتیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیں بھی زندگی میں بہت سے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں انسان کرائسس میں آتا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رستہ بتایا اور ہمارے سامنے ایک جماعت کی مثال پیش کی۔ جب وہ انتہائی بے بس تھے، انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج بھی جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا یا کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔